آسیہ مدنی کون ہیں اور آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کیا ہیں؟ بارک اللہ فیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آسیہ مدنی جیسے کہ میرے نام سے ظاہر ہے، میرا تعلق ایک اچھے علمی گھرانے سے ہے، اور یہ ہے کہ ایک جو ہے میں ریسرچ اسکالر ہوں. میں بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہوں. میں نے پڑھایا ہے پاکستان میں بھی اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان بھی، بہت بڑے اور اچھے اداروں میں، دبئی میں، سعودی عرب میں اور پاکستان میں بہت اچھے تعلیمی اداروں سے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، اور وہ بھی میری ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میرا جو ہے ایز اے کاؤنسلر میرے پاس کیا بتانے کو ہے، تو وہ یہ ہے کہ میں ہوں تو ایجوکیشنسٹ، اور مجھے یوتھ کلب نے ایک دفعہ بلوایا تھا مہمان کے طور پہ تھوڑے سے انٹروڈکشن کے لیے. تو ہوا یہ کہ اس کے اندر اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ یہ جو مرد اور عورت کی ذمہ داریاں ہیں اس پر ایسا ہوا کہ بڑی اچھی بات ہو گئی. اللہ رب العزت نکلوانے والا ہے منہ سے، اور اللہ ہی بات کرواتا ہے. اور یہ ہے کہ جب وہ اتنی ہماری ٹاک جو ہے نا ویمن ایز چینج ایجنٹ، یہ یوتھ کلب والوں نے میری کنڈکٹ کرائی تھی، تو اس کے بعد اللہ نے اس سے اتنی وہ عطا کی پاپولیرٹی کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پھر مجھے بھی خیال آیا کہ لیٹس ڈو دس پراپرلی، کیونکہ المستشار مؤتمن ہوتا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو ایک چلتے پھرتے کا مشورہ تو چلیے ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بات کو توجہ سے سننا ہو تو پھر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ پھر میں نے آسک آسیہ مدنی کے نام سے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس پر سے کوسچن آنسرز جو ہے وہ کوسچنس کے جواب دینے شروع کیے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ہمیں لگا کہ ایک بندہ کافی نہیں ہوگا. پھر ہم نے اس میں سائیکالوجسٹ ہائر کیے، اور اس کو ہم نے لا تحزن کے سیل کے نام سے اسلامک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے ہم نے پلیٹ فارم سے اس کو ہم پراپرلی لے کے چلے. اور ہم نے پھر اس میں کئی سروسز جو پہلے ہی ہمارے ہاں آف اینڈ آن میں چل رہی تھیں، مثلا میرج بیورو چل رہا تھا اسلامک انسٹیٹیوٹ کا. پھر اسلامک انسٹیٹیوٹ چونکہ قرآن حدیث کے کورسز ہم لوگ کراتے تھے، تو جب بھی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو مسلمان ہے اس کی دوڑ تو آپ کو پتہ ہے ملا کی مسجد تک ہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اپنا قرآن ٹیچر سے رابطہ کیا جاتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا اس سے جو ہے نا پھر یہ بھی اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے. تو سب سے پہلے دوڑ کے ہم جاتے قرآن کی طرف ہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ یہ ہے کہ پھر اب ہمارا اس وقت سیل کام کر رہا ہے نارملی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر، جو ہم کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں، خاص طور پہ کپلز کی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے نا کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے نا وہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں سنجیدگی سے یہ سمجھتی ہوں کہ میری تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے دین کا مطلب ہی خیر ہے. سچی بات ہے کہ کسی انسان کی توجہ سے بات سن لینی، اور اس کی بات سننے کے بعد اس کے لیے درد دل سے دعا کر دینی، شاید کاؤنسلنگ اسی کا نام ہے. اور الحمدللہ جی بالکل. میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو لوگ جن کے فالوئنگ ہو جاتی ہے ان کا تو انفیکٹ اللہ کے آگے پکڑ بہت زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. کیونکہ اگر آپ ان کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی امہ کو جو ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر خیر پہنچ جائے تو پھر خیر بھی بہت بڑی پیمانے پہ پہنچتی ہیں. تو نارملی جو میرے سیشنز ہوتے ہیں جی، جو میں رات اور سیٹرڈے کو میں 9 to 12 لیا کرتی ہوں. آفس جو ہے وہ میں آپ سمجھ لیجیے کہ اس کو وہ کرتے ہیں. جو سیشنز ہمارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سائیکالوجی سے متعلق ہوتے ہیں، تھراپی سے متعلق ہوتے ہیں، ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں. ہم باقاعدہ پھر اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں کر پاتے تو کم از کم ہم ان کو صحیح جگہ پہ گائیڈ ضرور کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جادو ٹونے کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، جادو وغیرہ کے، نظر بد وغیرہ کے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں سارے کے سارے وہ جو ہیں وہ جعلی پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو خراب کرنے والے. پھر ہمارے پاس خوابوں کی تعبیر کے بہت سارے آتے ہیں، فتویٰ لوگ پوچھنے کے لیے پوچھتے ہیں. تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اتھینٹک علماء کی طرف جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان سے آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور اس وقت آپ کہاں مقیم ہیں؟ میں پاکستان میں، میرا تعلق بیسیکلی لاہور سے ہے. اور یہ ہے کہ
ڈاکٹر حمزہ مدنی, ڈاکٹر انس مدنی, اور جو ہے میری والدہ خود رضیہ آپا مدنی جو ہیں وہ ماشاءاللہ اسی سلسلے میں خاصی ویل نون ہیں. اور مغیرہ لقمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ میرے بیٹے ہیں, وہ اس وقت ریجنل ڈائریکٹر ہیں یوتھ کلب کے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میں اس مرتبہ مدینہ منورہ میں آئی. یہاں پر اصل میں میری بیٹی ہوتی ہیں, تو پھر میرا آپ سے میں نے رابطہ کیا, اور اس سے ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بھی خیر کے کام کرنے کی توفیق دے. مسجد نبوی کے ہم قرب میں بیٹھے ہیں, اس کی ہمسائیگی میں, اور بہت پیاری اور بڑی پاک جگہ ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کے فیض اور برکات سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم میں جو بھی اس وقت مدینہ منورہ سے ہیں تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کے ساتھ جو ہیں پروگرامز وغیرہ جو ہیں وہ شیڈیول بھی کریں انشاءاللہ. ہم آگے بھی جو بہت سارے پروگرامز آئیں گے, میں وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی. یعنی ایز ٹاپک تو ہم پردے کے اوپر بعد میں بات کریں گے, آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, پر ایک سوال چھوٹا سا میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اسلامک بیک گراؤنڈ وغیرہ ہے, اس سے آپ اسلام کی طرف آئیں, یا آپ کی اپنی ایک کاوش ہے, کوشش ہے, انکلینیشن یعنی دین کی طرف آپ کا؟ بس چھوٹا سا اس کا میں چاہوں گی جواب. جی دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یوں تو ہمارے پر اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے, مسلمان ماؤں کے دودھ پیے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے دودھ پلائے تھے, تو ایک سوچ تو ضرور ہے. لیکن آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا اسلام اپنا اپنا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں بورن مسلم تھی, تو میرا خیال ہے میں بورن مسلم شاید 15-16 سال کی عمر تک ہی رہی ہوں گی. اس کے بعد تو بلکہ ایک وقت آیا تھا جو بڑی جاہلیت کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اوپر خود سوچنے سمجھنے کی توفیق دی, تو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کرتی ہوں کہ I was 27 when I converted. اچھا, I shouldn't use the word convert, instead I should use the word reverted to Islam. اور یعنی وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہوش سنبھالنے کا دور تھا, کہ ایک دم سوچنے سمجھنے کا موقع ملا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. اور جب سوال یہ ریز ہوا تو پھر اس کا جواب حاصل کرتے بڑا ٹائم لگ گیا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں آج بھی اس کا جواب حاصل کر رہی ہوں. الحمدللہ, ماشاءاللہ, زبردست ہو گیا. آگے چلتے ہیں باتوں کا سلسلہ لے کر. آج ہمارا ٹاپک بیسیکلی ہسبینڈ اور وائف کے اوپر ہے. جی ہاں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے حقوق کے اوپر بات کریں, میں چاہوں گی آپ سب سے پہلے بتائیے کہ ہسبینڈ کے وائف کے اوپر کیا ڈیوٹیز ہیں, اور وائف کی کیا ڈیوٹیز ہیں اپنے ہسبینڈ کی طرف. اچھا, اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے نا, سب سے جو انسان کے لیے قیمتی ترین چیز ہے نا, وہ تعلقات ہیں. انسان سوشل اینیمل ہے, اکیلا نہیں رہ سکتا. قید تنہائی جو بدترین عذاب ہوتا ہے, تو بندے کی دنیا کے اندر جو رہنے کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے نا, وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے. اور اس ایک دوسرے کو ساتھ کو اللہ نے مرد اور عورت کی یونٹ سے سٹارٹ کیا, آدم اور حوا سے. اور یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیے کہ وہاں سے رحم پھیلا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا جو مقصد ہے اس یونین کا, وہ یہ ہے کہ محبت کا فروغ ہو, وہ ایک فیملی کو ایک ایسی بیک گراؤنڈ مل جائے جس میں محبت ہو, سیکریفائز ہو, ایک دوسرے کا احساس ہو, اور خیر میں اکٹھے مل کے قدم بڑھانے کے حالات ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ مرد اور عورت کو عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ ہے. مرد عورت کو کمپلیٹ کرتا ہے اور عورت مرد کو کمپلیٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی تو بات بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے پھر ٹکراؤ کے بھی معاملات آتے ہیں. اس کے لیے مجھے جو سمجھ آئی ہے زندگی کے اندر, وہ یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ بیسیکلی پیٹریارکی ہوتی ہیں, یعنی میل ڈومیننٹ ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ نے مرد کو ذرا فوکس زیادہ کیا ہے, جسمانی طاقت بھی زیادہ دی ہے, اور جو ہے نا اس کو یہی وجہ ہے کہ وہ لیڈ کر لیتا ہے بنسبت عورت کے. جبکہ عورت جو ہے وہ بیولوجیکلی سسٹینیبلٹی کو تو وہ کنٹینیو کرتی ہے, لیکن مینی اے ٹائم بہت ساری اس کی زندگی کے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بندہ محسوس کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات تو کہنے کو بڑی اچھی ہے کہ مرد گھر کا دھیان رکھے اور عورت اس کی فیملی کو گرو کرے, لیکن سم ٹائمز وہی بات ہے جب یہ آپ نے کہی کہ جیسے ہی ہم وہ بیلنس کو کراس کر جاتے ہیں تو ایک دم پھر ٹکراؤ شروع ہو جاتے ہیں. اس میں کئی دفعہ عورتیں بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں بندھا ہوا اور بہت زیادہ ظلم ہوتا ہوا, اور مرد بھی سم ٹائمز اپنے کبھی مردوں سے سنے تو ان کی بھی شکایتیں ختم نہیں ہوتی ہیں, خصوصاً جب سے عورتوں نے حقوق نسواں کا نعرے لگانے شروع کیے. کبھی آپ نوٹ کیجیے کہ مرد بھی بہت شکایتیں کرنے لگ گئے ہیں. ایک طرح سے بات بھی درست ہے کہ وہ ابھی یہ پچھلے دنوں چونکہ بیٹی کے پاس رہ رہی ہوں, تو وہ داماد جو ہیں وہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنے لگے کہ میری تو اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سوائے بل پے کرنے والے.
میں پھر جو ہے کھانے کا بل پے کر دوں, فلاں بل پے کر دوں, فلاں بل پے کر دوں. میں نے پھر ان کو ہنس کے کہا, میں نے کہا اچھا ہم تو پہلے یہ خواتین سے یہ شکایات سنا کرتے تھے, تو مردوں نے بھی شکایات کرنی شروع کر دی ہیں. صحیح ہے. تو جی اس میں جو میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, یعنی بیسک ڈیوٹیز کیا, اب ایک شادی کرتا ہے آدمی ایک عورت سے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی ڈیوٹیز کیا بنائی ہے, کہ کیا کچھ اس نے عورت کو دینا ہے, اور عورت کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ پہلے ہم ڈیوٹیز پہ تھوڑی سی بات کریں. اچھا سمپل تو وہی چیز ہے نا جس کا ہم سب کو پتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک عورت کو لیتا ہے اپنی کسٹڈی میں اور پھر اس کو ایک اچھا سا گھر دیتا ہے جس میں اس کو پورا اطمینان, سکون, عزت, ہر چیز دیتا ہے, اور اس کے بدلے میں عورت اس کو کیا پے کرتی ہے, وہ اس کی فیملی کو مستحکم کرتی ہے پورے اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا اللہ نے اس کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو حقوق اور فرائض کا جو ہے نا ریشو, وہ جو ہے نا اللہ نے اس میں مردوں کو ایک درجہ آگے دے دیا ہے, لیڈر ان کو بنا دیا ہے. لیکن لیڈر بننے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ صرف وہی وہ ہیں, پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو آپ بالکل, بلکہ اس دن کسی نے بڑی اچھی میرے سامنے بات کی, کوئی لڑکا ہی کر رہا تھا, میری کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, تو کہنے لگا کہ جی یہ 51 اور 49 کی ریشو ہے. صحیح. تو مجھے بڑی اچھی ان کی بات لگی. تو بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ مرد کو اللہ نے فضیلت ایک درجہ دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز مرد کی ثوابدید پر ڈال دی ہے, بلکہ اللہ نے عورت کے حقوق کو بھی اپنی حکمت کے ساتھ اور اپنے حکم کے ساتھ متعین کیا ہے, اور جہاں پر عورت سے بھی تقاضا کیا ہے ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے, فرائض کو پورا کرنے کے لیے, وہاں پہ ساتھ ہی اپنا حوالہ دے دیا کہ دیکھو اگر تمہیں میرے پہ ایمان ہے اور تمہیں میرے پہ یقین ہے تو تم نے ایسا کرنا ہے, اگر تمہیں قیامت کے دن پر ایمان ہے تو تم نے ایسا. اور یہ ہے کہ اس کا خیال اگر دونوں کرتے رہیں تو احساس ذمہ داری دونوں کرتے رہیں تو بہت اچھی زندگی گزرتی ہے. خرابی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی اپنی حیثیت کو جو ہے نا ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عورت دیکھتی ہے, مرد شروع میں دیکھتا ہے میں طاقتور ہوں, عورت پھنسی ہوئی ہے, تو مرد جو ہے نا بے نیازی شو کر کے سمجھتا بھاگے گی کہاں پہ, کہیں کہیں نہیں جاتی, یہیں پہ رہے گی. اچھا کچھ دیر گزرتی ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تو ایک دم پھر مردوں کو احساس ہوتا ہے او ہو یہ تو میرے گھر میں بیٹھ کے تو جو ہے نا انفلوئنس اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ بچے چھوٹے تھے, بچوں کی تعلیم کے وقت تھے, تو باپ تو آس پاس تھے ہی نہیں نا, وہ تو اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے یا جاب کر کے آئے تو کہتے تھے گھر میں شور نہیں ہونا چاہیے, بالکل بند کر دو, کوئی آواز نہ, اور مجھے سونے دو, ٹھیک ہے, اور میری کوئی ذمہ داری نہیں. اس وقت تو مائیں ہوتی تھی نا, وہ کرتے کرتے ہوتا کیا پھر ہر طرف مائیں ماں نظر آنے لگ جاتی ہیں. سسرال والوں کے ساتھ تعلق میں بھی مائیں نظر آ رہی ہیں, جو ہے نا بچوں کی تعلیم میں, تربیت میں, حتیٰ کہ شادیوں میں شوہر صاحب ہر جگہ پہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ٹک کے بیٹھے ہیں کہ چونکہ میں تو کما کے آیا ہوں نا, تو مجھے تو کوئی کچھ نہ کہے, میں تو بہت جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اچانک مرد کو احساس ہوتا ہے کہ او اس کا تو انفلوئنس بڑھ رہا ہے, پھر مرد کہتا ہے وہ میری وہ حیثیت کیا آگئی, میں تو کمام تھا اس گھر کا. تو بات یہ ہے کہ جی پھر مرد کو بہت پریشانی لگتی ہے, پھر کہتے ہیں بیٹوں کو تم نے ساتھ میں لا لیا ہوا ہے, میری تو اس گھر میں عزت ہی کوئی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ عموماً مردوں کے جو ہے وہ ایسے مردوں کے جنہوں نے اپنی جوانی میں کوئی اسی طرح سے گزارا ہوتا ہے, ان کا بڑھاپا پھر بہت تکلیف دہ گزرتا ہے, کیونکہ تکلیف ہوتی ہے اپنے ریسورسز بیٹوں کے ہاتھوں میں دیکھ کے, اور بیٹوں کے پر ماں کا اثر دیکھ کے, اور سسرال والوں کا گھر میں آنا جانا دیکھ کے. تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت مرد اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب ان کا وقت تھا تو انہوں نے ایک دفعہ سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی نا, تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا نا, ہر چیز جو ہے وہ فطرت کے لاجیکلی چلتی ہے نا. جس نے وہ کیا ہمارے ہاں ایک وہ مشہور محاورہ ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے اس بات کی. اچھا میں آپ سے جو ہے وہ دو یہ احادیث اس طرح کی جو ہے کافی کیلکولیٹ کرنی, ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی. کین یو ہیئر می؟ I can hear you now. جی اچھا, دو ہیں احادیث جن کے جو کافی سالوں سے سرکولیٹ کر رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ چاہوں گی آپ تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ ڈالیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روٹی اگر بنا رہی ہے تو اس کو بھی جلتا ہوا یعنی توے پہ چھوڑ دے اور شوہر کے پاس آئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی حکم دیتا عورت کو سجدے کا, تو سب سے پہلے اللہ خدا کے بعد یعنی سجدے کا اگر حکم دیتا تو وہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. دونوں ایلیبریٹ کیجیے گا. اچھا جی, اس میں سب سے پہلی بات یہ جو ہے نا, اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے نا, ہماری وہ ضرورتوں سے, ہماری تخلیق سے
اور ہماری جو ہے نا مزاج کے اندر آنے والے جو رکھنے ان سے وہ ہم سے زیادہ واقف ہے. تو یہ جو بات ہے نا ابھی آپ نے کہی کہ شوہر بیوی کو بلائے تو اس کو ہر صورت میں آنا چاہیے, اس کو اگر تو آپ اس انداز سے لیں گے نا, اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, اور ہمارے مرد جب ایکسپلائٹ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے تو جب ان کو سال ہو گئے خود وہ نماز پڑھے نہ پڑھیں گے والی حدیثیں سب کو آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہوتا یہ کہ وہ کرنا تو وہی چاہتے ہیں نا کہ اپنا اپر ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں. بات ہے اپر ہینڈ رکھنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک اس حدیث کو اگر ہم تھوڑا سا جنرل طور پہ لے لیں نا بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت کی ضرورت اتنی ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, اتنی ضرورت اس کی ڈال دی ہے کہ مرد آپ دیکھ لیجیے اپنی تمام تر وہ بے نیازی شو کرنے کے باوجود اس معاملے میں جو ہے اس کو بیوی کی اتنی احتیاج ہوتی ہے. اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا مزاجوں کا فرق ہے نا, اسی لیے اللہ نے وہیں پر تھوڑی سی ایک اصلاح بھی کر دی ہے, ایک تھوڑا سا ادب بھی بتا دیا ہے. عورت کے مزاج میں گریز ہے, مرد کے مزاج میں اقدام ہے. اور ہم عورتوں کے تو بہت سارے مسائل یہ ہوتے ہیں نا, موڈ ٹھیک نہیں ہوتا, گھر کے کام سیدھے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, اور وہ پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان سب کے اندر جناب یہ والی ایک عجیب سی تک بیچ میں آ گئی ہے جو کہ ہمارے نظر میں بہت پھولوں کی, پریوں کی اور وہ گلستان میں ہونی چاہیے تھی. تو یہ صحیح بات ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر مردوں کی طرف سے یہ کلیئرٹی نہ ہو تو شاید ہم عورتیں تو اس بات کو بھولی بس ہی لے کے بیٹھی رہیں. حالانکہ جتنی یہ ان کی ضرورت ہے اتنی ہماری بھی تو ضرورت ہے نا. آپ یہ دیکھ لیجئے اس ریلیشن شپ کے بعد انسان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے, اس ریلیشن شپ کے بعد جو ہے سٹریس ریلیز ہوتا ہے, اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ مردوں کی تو بات ہی یہی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ مین جو ہے نا وہ تو ہمیشہ لو کرتے ہیں آفٹر ہیونگ دس انٹیمیسی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہ رکھا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ. تو باقی اس چیز کو ایک ڈنڈا بنا کے تو ایک وہ جلتا ہوا کوئلہ بنا کے استعمال کرنا ہے, تو وہ تو استعمال کرنے والے کی عقل پر ہی ہے نا. دیکھا جائے تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے. تو جو دوسری آپ نے بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ہے, عورت کو اگر حکم دینا ہوتا سجدہ کا تو مرد کو دیتی. اگر حقیقت ہے دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں وہ جو پیارا سا گھر ہوتا ہے, اس گھر کے اندر میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں میرے پاس بہت ڈھیر سارے کوسچنس آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کاغذ پینسل لے آؤ, کاغذ پینسل لے کے دیکھیں تو یہ آپ دیکھیے گا کہ نارملی ہم ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو ہے نا وہ ساری وہ جو پیارے سے گھر کے اندر اگر آپ کنٹریبیوشن کو وزن دینا شروع کر دیجئے نا, مردوں کو کنٹریبیوشن عموماً 70 to 80% جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جو بات آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ شوہر کا حق بیوی کا اتنا زیادہ ہے کہ جو ہے نا بیوی اس کو ادا کرے, تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے طریقے سے وہ بتایا ہے. تو ہمیں یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے, اور یوں بھی اللہ کا یہ نظام ہے, جب اللہ نے اس کی لیڈرشپ کو قائم رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت بھی دلواتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی وہی بات ہے کہ ایک چیز کو اتنی اچھی جگہ سے اٹھا کے صرف اور صرف اس کو بھونڈے طریقے سے یوز کر کے صرف بات چیت کے اندر غالب آ جانے کے لیے استعمال کرنے کا تو ہم سب کو بھی پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئی فائدہ نہیں. صحیح. اچھا, یہ جو 4 شادی کا کانسیپٹ ہے, یہ جیسے مس یوز بندے کو اپنا قوام ہونے کے بارے میں احساس ہو نہ ہو, مگر 4 شادی کے بارے میں ضرور پتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر بالکل اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, ہر بندہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ہم میں سے آپ دیکھ لیجیے جو عورت جو ہے نا 40 کو کراس کر جاتی ہے نا, اس کو 4 شادیوں کی سمجھ آ جاتی ہے, 20s میں نہیں سمجھ آتی ہے بات. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. اچھا, 4 شادیوں کو بھی میں آپ کو بتاؤں, بات ہے مرد کر سکتا ہے, سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں, عورت بھی کر سکتی ہے. یہ خواہش کو چھوڑ دیجیے, ٹھیک ہے, کیونکہ بالکل سائنس اور جو فیکٹس کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ زندگی میں 1 محبت نہیں کرتا, 3 محبتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو باؤنڈ کر دیا کہ تم نے نہیں کرنی ہے, مرد چکے کر سکتے ہیں, ان کے حالات ایسے اللہ نے کہہ دیا تم کر لو. اچھا, 4 شادیوں کو اگر آپ دیکھیے نا, اس کا فائدہ صرف عورت ذات کو ہے. یقین کیجیے آپ, جیسے ہی ہم نے بھی اپنی عمر کے 40s کو کراس کیا ہے نا, تو وہ جو ایک دم ہمیں ایک معاشرے نے جکڑ کے رکھا ہوا تھا نا کہ نو آپشن, بس نبھانا ہی نبھانا ہے, نبھانا ہی نبھانا ہے, کرنا ہی کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے کرنا کرنا. بلیو کیجئے کہ ایک وقت آیا کہ جب مجھے یہ سمجھ آنے شروع ہوگی نا کہ بس اب میں تھک گئی ہوں, اب میں مزید نہیں نبھا سکتی, تو اس کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ مردوں کو ایک اور شادی کی اجازت ہو تاکہ آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے. تو بات یہ کہ یہ, ہاں آپ کو میں بتاؤں, آپ مردوں کو جگہ دیتے ہیں, عورتوں کے آپشنز خود بخود بڑھ جاتے ہیں. کیوں ہمارے معاشرے میں بیوہ اور متعلقہ کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آپشنز ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, مردوں کے آپشن بڑھیں گے, خود بخود بیوہ اور متعلقہ کی جو ہے نا قیمتیں لگنی شروع ہو جائیں. میں نے لفظ قیمتیں لگنے کی بات کی ہے, یعنی ان کی ایک دم وہ جو ہو جائے. اور یہ چیزیں اتنی ہیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ
آپ اس کو دیکھیں کہ جو ایک آپ اس کی بالکل یہ مثال لیجیے, آپ بھی ماشاءاللہ ورکنگ ویمن ہیں, میں بھی ورکنگ ویمن ہوں, اگر میں اور آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں, آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم اگر ایک بنایا ہے تو آپ بڑے آرام سے ایک نیا بنا سکتی ہیں, اور ہم آپ کی بڑی تعریف کریں گے کہ دیکھیں ابراہیم نے ماشاءاللہ ایسا ہی اتنا ہی پلیٹ فارم ایک اور بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی کیپیسٹی پر وہ کرتا ہے, اور آپ آج سے کچھ سال کے بعد کہیں گی جی میں نے پہلے ایک بنایا, پھر میں نے دوسرا بنایا, پھر میں نے تیسرا بنایا, لائک یو ہیو ہیڈ دی کیپیبلٹی, یو ہیڈ دی اسکل ٹو ڈو دیٹ. سیم گوز ود می. ایک کامیاب آدمی ایک فیکٹری چلا لیتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اچھا تم اتنے کامیاب ہو تو ایسا کرو ایک اور چلا لو نا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری گڑبڑ کہاں پہ ہوتی ہے, آئیے میں آپ کو وہ بات بتائیں, یہ تو اس کا بڑا سمپل سا جو ہے نا اس کی ہے سوچ ہے. گڑبڑ وہاں پہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کا مرد کیا کرتا ہے, اس نے پہلے اپنی اولاد بھی نہیں سنبھالی ہوتی, اس کی ماں باپ بھی بیوی نے سنبھالے ہوتے ہیں. اب جب ہوتے ہیں, جب مسئلے 4 دن حل ہو جاتے ہیں تو مرد کہتا ہے اچھا تم نے میری ماں کے پیمپر بدلے تھے, تم نے میری ماں کے اور میرے باپ کے 4 سال خدمت کر کے وہ دنیا سے گئے تھے, چلو اب میں شادی کر لے تو ایسا کرے میری بیوی بھی تم سنبھال لو نا. بات ہے یہاں پہ آ جا کے گڑبڑ ہوتی ہے. بات ہے اپنی بیوی سنبھالنی خود ہی ہے, اس کا تعلق تمہاری دوسری بیوی کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اگر تو مرد دونوں کو جگہ اپنی اپنی دے دے پوری اٹانومی کے ساتھ, تو میں بتاؤں عورتوں کو بھی کوئی خاص تکلیف نہیں ہے. اگر وہ حقوق پورے کر دیتا ہے, وہ فزیکلی فٹ ہے, وہ پیسہ دے سکتا ہے, وہ دونوں کو الگ الگ گھر دے دیتا ہے, تو کسی کو بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہے, سوائے اس بات کی تھوڑی سی ایک ہوتی ہے انسان کو تکلیف. باقی یہ کہ اگر میرا اور اس کا سامنا ہی نہیں ہونا, میرا اور اس کا کوئی آپس کے اندر تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, تو مجھے اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوٹی جگہ دی, لیکن ہر ایک کو پوری اتھارٹی کے ساتھ جگہ دی, اور اس جگہ میں کوئی دوسرا جو ہے وہ اس میں پیر نہیں رکھ سکتا تھا. اتنی خوبصورت وہ حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اپنی کسی زوجہ کے پاس گئے, تو کسی اور جو وائف ہیں انہوں نے کوئی اچھا سا کھانا بنایا ہوا تھا, انہوں نے اٹھا کے وہاں پہ وہ بھیج دیا. اب جن کے گھر میں اللہ کے رسول آئے ہوئے تھے نا, ان کو بہت ہی برا لگا کہ یار یہ اپنی اہمیت بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور انہوں نے کیا کیا, وہ جیسے ہی وہ کھانا آیا انہوں نے اس کو ہاتھ مارا اور وہ نیچے گر گیا, اور اس کا بلکہ وہ برتن بھی ٹوٹ گیا. تو اللہ کے رسول کو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول نے نیچے بیٹھ کے اور آپ کو نا کرچیاں چننے لگ گئے, اور آپ نے ساتھ وہ جو ملازم لے کے آیا تھا کہا اس کو کہنے لگے اچھا فکر نہیں کرو تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تھا. یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر تو مرد کے اندر یہ والے گٹس ہیں نا کہ وہ 2 پروجیکٹس کو رن کر سکتا ہے, تو وہ ہے بی مائی گیسٹ. مسئلہ سارا یہاں پہ یہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے شادی کرنی بھی تمہاری اجازت سے ہے, بعد میں بیوی کو بھی تم ہی سنبھال لینا. اچھا بیوی کے کیا, اس کے بچے بھی تم ہی سنبھال لینا. گڑبڑ جہاں پہ یہ ہوتی ہے. اجازت کی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کیا اس میں اجازت کی ضرورت ہے عورت کی؟ اگر مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے. جب اس عورت کا اپنی سوکن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اجازت کا مطلب کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. یا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, وہ اس کی کوئی بہو بن کے آ رہی ہو, کوئی اس کی بیٹی بن کے آ رہی ہو, کوئی اس کی جو ہے نا مالکن بن کے آ رہی ہو, پھر تو تعلق کی سمجھ آتی ہے. جب اس عورت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس میں اجازت کا کیا مطلب ہے. سمجھیے ذرا اس بات کو, جو ہمیں اصل جو کانسیپٹ دیا گیا نا, بات اصل میں یہ ہمارے دین, ہماری پاکستان میں عورت کی بڑی مصیبت ہے. جو دین دیتا ہے وہ پاکستانی سوسائٹی نہیں دیتی, جو پاکستانی سوسائٹی دیتی ہے وہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم تو 2 طرف سے پھنسی ہوئی ہیں. دین جو ہمیں دیتا ہے وہ تو ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے, جو مرد اس کے اوپر آ جائے, جو مرد اس بات کے اوپر آ جاتا ہے, میرا خیال ہے اس کی عورت بیوی کو کوئی اعتراض بھی نہیں. اعتراض تو جب ہوتا ہے جب ہمارا مرد جو ہے اپنی پوری ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے, جیسے اس نے اپنی بچوں کے زمانے میں چھوڑی تھی. کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف دہ کیسز آتے ہیں, ادھر شادی کر لی, دوسری پچھلی کو, یا تو پچھلی کو بھول گئے, اور یا پھر کیا ہوا کہ پچھلی کا جس دن داؤ چلانا اور اس نے وہ بچوں کی طاقت کے ساتھ جائیداد وغیرہ سمیٹ لی, تو پھر دوسری کو بھول گئے, پھر اس کی کسی بات کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ تو ایک سمجھے کہ بچہ ہے جو کہ صرف بالکل انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, اس کو کون دے گا یہ والی اتھارٹی کہ یہ ایک بھی شادی کرے, دوسری بھی کرے, تیسری بھی کرے. یہ اپنی بیوی سنبھالنے کے قابل نہیں ہے تو اپنی اولاد بھی سنبھالنے کے قابل نہیں. یہ نکما مرد ہے. تو نکما مرد جو ہے اس کی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے, اس کو تو پھر ماں بھی چلا لیتی ہے, جو ماں سے نہیں چلتا تو بیوی بھی چلا لیتی ہے. ایسی کون سی بات ہے. ابھی تو جو آپ نے نکمے مرد کی بات کی, اب تو خیر شادی کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے, کیونکہ ابھی اس ماڈرن ایرا میں جو مرد آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پڑھی لکھی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, جو کمانے والی ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو کیا کر لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ معاف کرے. پھر دیکھ لیجئے, تو یہ وہی بات ہے نا جس کا ہمارے دین نے کہا تھا, جب مرد کے اندر سے یہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے نا اپنی بات, اپنے معاملات کو سنبھالنے کی, تو پھر اس معاشرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. پھر اس کی عورتیں ہوتی ہیں جو بیچاری لے کے چلتی ہیں,
پھر وہ بچے بھی سنبھالتی ہیں, وہ مرد کے مسئلے بھی سنبھالتے ہیں. تو اسی تو معاشرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ معاشرہ تو کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جس میں جو ہے وہ جس کے مرد مر جائیں, ٹھیک ہے, اور جس کی عورتیں بیچاری جو ہے نا لشتم پشتم جو ہے نا وہ معاشرہ سنبھال رہی ہے. اس معاشرے نے کیا چلنا ہے؟ صحیح. اس کو یعنی اچھا بات کو یہ جو کام سمجھیے. کر ہاں بالکل جی بالکل. اچھا یہ ورکنگ وومن جو ہے اس کا بھی کافی ہمارے پلیٹ فارم میں سوال کافی آیا ہے, کیونکہ آج ہم ہسبینڈ وائف کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. اب ایک عورت ورکنگ وومن ہے, وہ کام کرتی ہے, تو آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی تم میری کسٹڈی میں ہو, مجھے قوام بنایا گیا, تو اب تم جتنا بھی کما کے لے کر آؤ گی, وہ عورت کو تو اس کا 1 ریال 1 روپیہ بھی کھانے کو نہیں ملتا, نہ ہی اپنی ذات کے اوپر استعمال کرنے کو ملتا ہے. وہ سارا کا سارا مرد یہ کہہ کر کے تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے, وہ کام بھی نہیں کرتا, مگر ساری سیلری اس کی پڑے اپنا, وہ اس کے اوپر کسٹڈی اور سارا کچھ کہہ کر کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل بنایا. جناب آگے کسی چیز میں اکاؤنٹیبلٹی ہو یا نہ ہو, مگر اس کی سیلری ساری ضرور رکھ لیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر. تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں, کیا مرد کا اس میں کوئی حق ہے, یا عورت کا سیلری مرد کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے مرد کو نہ قانون حق دیتا ہے نہ شریعت حق دیتی ہے. مرد کو حق کہاں سے ملتا ہے؟ 1 منٹ مجھے دیجیے گا ذرا. اچھا جی دیکھیے, نہ مرد کو یہ حق شریعت دیتی ہے نہ قانون دیتی ہے, لیکن مرد یہ حق لیتا ہے. فیکٹس یہی ہیں, جی مرد کرتے یہی ہیں. بلکہ آپ ہمارے پاکستان کی سوسائٹی کی ذرا چھوٹے طبقے میں چلے جائیں, سارے نشئی گھر بیٹھی ہوتی ہیں, بیچاری کام والیاں کام کرنے آتی ہیں, اور جو ہے نا واپسی پہ شوہر سے 7 مار کھاتی ہیں, 7 ان کے پیسے لے جاتے ہیں. سب کو پتا ہے نا اس بات کا, ایسا ہی ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا یہ یہاں پہ کیسا ہوتا ہے, اس کی طرف ذرا آئیے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اپنے پیروں کو یا اپنی اس کو کمزور کرنے والی ہم عورتیں خود ہیں. کیسے؟ اول تو ہم بیٹھی رہتی ہیں جب تک پانی سر سے نہیں گزر جاتا, جب تک تو ہم پھر وہ اپنے بچوں میں, گھر میں, فیملی میں جو ہو رہا ہے, مرد ہمارے حقوق کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور ہم جناب ان کو کرنے دے رہے ہیں. خود نہ جانا ہمارا حق کیا ہے, نہ خود یہ جاننا کہ ہمارا فرض کیا ہے, اور جناب ہم بیٹھے رہتے ہیں. اچھا پھر ہوتا کہ جس دن لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس دن پھر ہم لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا وہ بھی سن لیجئے, لڑنے کی بھی کیا حیثیت ہے. میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں, پاکستانی لڑکی تو آ کے ایک ہی بات کہتی ہے, مرد زانی ہے, شرابی ہے, عقیدے کا خراب ہے, بے نماز ہے. یعنی میں ان باتوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ واقعی جن کی کوئی حیثیت ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں کمائی والی بات پہ تو آ ہی نہیں رہی ہوں کہ چلے وہ تو دنیاوی معاملہ ہے نا. آتے پہلے ایک بات مجھے کہتی تھی, آصیہ جی میرے جو والد صاحب ہیں نا وہ بوڑھے ہیں, میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اچھا پہلے والد صاحب کئی دفعہ کہتے ہیں, اور کئی یہ بھی کہہ دیتی ہیں میری ساس سسر کو اگر پتا چل گیا نا تو بہت کچھ ہو جائے گا, تو ان کو نہیں پتا چلنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آتے ہی کہہ دیتے ہو کہ میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, باقی میں رونا ہے میں نے, پھر میں بھی ان کے ساتھ مل کے رو لیتی ہوں, ان کے حق میں دعا کر لیتی ہوں. تو جب ایک عورت میں جان ہی نہیں ہے, اس نے اپنی کوئی قیمت, اپنی کوئی لائن مقرر ہی نہیں کی ہے, تو مرد کو کیا چاہیے؟ مرد صرف اس انتظار میں ہوتا ہے ذرا پریگننٹ ہو جائے, ذرا ایک بچہ 1-2 ہو جائے, اس کو مرد کہتا ہے اس کو باندھو اور جتنا مرضی مارو, یہ کہ نہ جانے والی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے, اس کے پیسے چھینو, اسے نہ کرو, وہ سب چلے گا. تو بات ہے کہ تو ہم نے خود کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے, عقل مند کوئی بندہ مجھ سے آپ میری تنخواہ پوچھیں گے, میں کبھی بھی نہیں آپ کو بتاؤں گی میری کتنی آمدنی ہے, میں کہاں پہ خرچ کر رہی ہوں, میرے کیا کیا پلاٹس ہیں, میرا کیا کچھ, میں سب کچھ اپنے تک رکھتی ہوں. تو بات یہ, تو یہ اتنی زیادہ مردوں کو انفارم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ازواج ساری کی ساری ورکنگ تھی, ساری کی ساری خود کماتی تھی, ساری کی ساری اپنے آپ کو خود سنبھالتی تھی. دیکھیں بات کیا ہے, وہی والی بات ہے کہ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, عورتوں کو نہ مردوں کو اپنے حقوق فرائض کا پتہ ہی نہیں. عورتوں نے جسے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلام نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں, جو آپ کو تمام آپ کی لائبلٹیز دی ہوئی ہیں, ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہی وہ وجہ ہے جو آپ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. آپ اچھا ایک جگہ پہ آپ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں نا. اب آپ کہہ تو رہی ہیں میں تو جن میں بہت کوئی نیک پروین ہوں, چونکہ میں ایکسپلائٹ ہو رہی ہوں نا, میں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنا گھر نہیں توڑتی. بعد میں آپ کہاں پہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں؟ آپ ہیں جو کہ بیٹر ساس بنتی ہیں, جو آپ یہاں تلخی میں یہاں تک بھری ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کو اپنی زندگی میں وہ ملا ہی نہیں, تو آپ سے جو ہے نا بہو کی بھی ہنسی برداشت نہیں ہوتی ہے. پھر کیا ہے, یہ آپ ہی ہیں, اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ آپ پھسل جاتی ہیں, آپ کا کردار ہی اس میں آ جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی ایک کہانی ہے, 1000 کہانی ہے جو لو ڈپرائیوڈ ویمن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ معاشرہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی کلیم کر سکیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ پیر پھسلنے کی اللہ معاف کرے بات آتی ہے, تو یہی خواتین پھسلتی ہیں, پھر وہ نیکیاں کہاں جاتی ہیں.
اور پھر تو وہ اللہ کے سامنے کلیم کرنے والی بھی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اللہ کہے گا میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی, میں نے تمہیں یہ فلاں جگہ نہیں دی ہوئی تھی. تو بات یہ تو خود اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے والی بات ہے نا. دیکھیے یہ دنیا کا اصول ہے, کہتے ہیں بچہ روئے نہیں نا تو ماں دودھ نہیں دیتی, یہ ماں اور بچے کا یہ تعلق ہوتا ہے. آپ ڈیمانڈ کریں گے تو دوسرا بندہ آپ کی بات کو سنے گا, آپ اپنے ہم کو اہمیت دیں گے تو وہ آپ کو اہمیت دے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہی اپنے آپ کو اہمیت دینا کم کر دیں, آپ کے سامنے بھی صرف یہ ہو کہ چونکہ مرد میرے سے سیکشولی اٹریکٹ میری طرف ہوتا ہے تو میں بھی کپڑے کو اپنا گلا والا بڑا کر دیتی ہوں, میں بھی جو ہے بغیر ولی کے شادی کر لیتی ہوں, میں بھی جو ہے نا وہ ہر بات پہ کمپرومائز کر لیتی ہوں. تو مرد کو پتا ہے کہ یہ چیپ میٹ ہے نا, ایزیلی اویلیبل ہے. تو یہ ہمیں جو ہمارے دین نے جو اتنی ڈھیر ساری باتیں بتائی ہیں وہ وزن دینے کے لیے تو بتائیں گے نا. اور آپ یہ دیکھیے ہم اپنی صحابیات میں دیکھتی ہیں, ہماری صحابیات ساری کی ساری صاحب رائے تھی, ان کے ساتھ ان کے شوہر آنا کانی نہیں کر سکتے تھے, ہمارے ساتھ کیوں کر جاتے ہیں؟ وہ تو کھڑی ہو کے بات کر لیتی تھی. وہ ان صحابیہ کا پتہ ہے نا جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی, کہنے لگی میں نہیں رہ سکتی اللہ کے رسول بس چھوڑ دیجئے, بندہ اچھا ہے مجھے بندے سے کچھ نہیں, لیکن میں نہیں رہنا چاہتی, بس میں نے نہیں رہنا. وہ انہوں نے کیا اور ان کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر پایا. اچھا, یہ فزیکل ابیوز کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اکثر آدمی جو اپنا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ پورا اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اور اس کی بھی کیا کنڈیشنز, یعنی کیا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, کیا جائز ہے اسلام کے اندر اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ؟ دیکھیے ہاتھ اٹھانے کی اگر تو آپ نے ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنا ہے نا, تو ٹیکنیکلٹیز کی تو یہ بات ہے ہمارے نبی نے نہ کبھی ہاتھ اٹھایا نہ کبھی گالی دی, نہ ان کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑی اور نہ گالی دینے کی ضرورت پڑی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ری انفورسمنٹ کی جو لیڈر ہے نا, اس میں یہ جو جس کو ہم کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں, یہ سب سے اینڈ پہ آتی ہے. اور کارپورل پنشمنٹ کا سب سے کم اثر ہوتا ہے. ایک تو ہے غصہ نکالنا ہے غلام بیوقوفوں کی طرح, فرسٹریشن نکالنی ہے تو بچوں کو بھی مار لو, بیوی کو بھی مار لو. اور ایک یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنا ہے. مسئلہ حل کرنے کا تو ہمیں رب نے طریقہ بتایا ہے نا. اللہ نے کہا کہ پہلے نصیحت کرو, کمیونیکیشن کرو, بات چیت کرو, اس کو بتاؤ بھائی تم نے یہ غلط کیا ہے, مجھے یہ اچھا نہیں لگا, تمہیں ایسا کرنا چاہیے, اس کی ہیلپ کرو, اس کو بتاؤ یہ میرے گھر کے اصول ہیں, ان کو تم نے پورا کرنا ہے. اس کی جو ہے نا اس کی اخلاص کو دعوت دو, اس کی عقل کو دعوت دو, کمیونیکیشن اس کے ساتھ ڈیولپ کرو. اچھا نہیں مانی, اب آگے آ جاؤ کہ پھر اس کے ساتھ نا بیڈ میں الگ ہو جاؤ. بیڈ میں الگ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو بتا دو کہ اگر تم نے یہی رویہ رکھا تو پھر میں تم سے محبت نہیں کروں گا. بیڈ میں الگ ہونے کا مطلب یہی ہے نا. اور تیسری چیز آ گئی, اس کے بعد بھی جو نہیں مانتی اس کو بھی اگر آپ اس کو فقہی اس میں لے آئیں. ہم بات یہاں پہ کر رہے تھے فقہی طور پہ, اگر آپ اس کو لے کے آئے, اس مار کی کیا حیثیت ہے؟ اس مار کو اس کا نشان نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا دن کو غلاموں کی طرح مار لو اور رات کو جو ہے نا بیٹھ کے تو محبتوں کا اظہار کرنے بیٹھ جاؤ, یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. تو اور میں نے اس کے اوپر بڑی اچھی جو ہے نا کتاب پڑھی تھی مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کی. ویسے انہوں نے بیسیکلی وہ کتاب اولاد کے مارنے کے اوپر لکھی تھی, لیکن مجھے اس سے بہت سمجھ آئی. ایک سزا ہوتی ہے برائے اصلاح اور ایک سزا ہوتی ہے برائے فرسٹریشن نکالنی ہے, تو پھر میرے میں اور بچے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. اس کو بھی غصہ آیا تو اس نے بھی کوئی چیز توڑ دھاڑ لی, اور مجھے بھی غصہ آیا تو میں نے بھی یہی کام کر لیا. لیکن اگر میں سنجیدگی سے سمجھتی ہوں نا کہ میں نے کسی سزا دینے کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنی ہے, تو مفتی صاحب کہتے تھے کہ 3 نمازوں کا انتظار کیجیے. آپ نے فوراً ریئیکشن دینا ہی نہیں ہے, فجر بھی پڑھ لیجیے, ظہر بھی پڑھ لیجیے, عصر بھی پڑھ لیجیے, مغرب کے وقت بیٹھیے اور ان کو بتائیے آپ نے یہ خرابی کی ہے, میں نے آپ کو اتنی دفعہ وارن کیا تھا. پھر دیکھیں آپ کی شاید پھر اس سزا کو فائدہ بھی ہو جائے گا. ادروائز یہ جی اس میں کنڈیشنز بھی ہے نا کہ پہلے آپ جو ہے بستر تبدیل کر لیجیے, پھر کمرہ, یعنی وہ مجھے آپ اسلامک پرسپیکٹو میں تھوڑا سا اگر گائیڈ کریں. میں نے کہی تھی شاید میرا خیال ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا. سب سے پہلے کمیونیکیٹ کریں, ان کو بتائیں میری ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کو بتائیں کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کیونکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میرے پاس کئی کپلز ایسے آتے ہیں, اتنی ڈھیر ساری پرابلم ہوتی ہے, میں ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں آپ نے بیوی کو بتایا کیوں نہیں؟ ان کو اعتراض ہے یہ گھر ایسا نہیں رکھ رہی, یہ میری ماں کے ساتھ ایسا نہیں چل رہی, یہ بچوں کا فلان نہیں کرتی ہے, مجھے اس کی یہ چیز پسند نہیں. میں نے کہا کیا بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی بیوی کو بتائیں. میں اتنا مصروف ہوتا ہوں, میرے پاس ٹائم ہے بتانے کا, ہے نا, کیونکہ مردوں کو تو بتانا بہت ہی مشکل لگتا ہے, بالکل بات کرنے کے تو موڈ میں وہ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے ان کو بتائیں آپ, اور یہ بتانا بہت آپ کی انسٹرکشنز کلیئر ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ کانسیکوینسز دیجیے, ان سے کہیے کہ نہیں اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کو بھی مجھے عزت نہیں دینی ہے, میرا آپ کا محبت کا تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد تیسرے سٹیپ پہ جائیے نا, ورنہ تو پھر وہی والی بات ہوگی وہ جو اللہ کے رسول نے کہا نا
کہ غلاموں کی طرح دن کو ایسے کر لیا اور رات کو جو ہے محبت کا اظہار کرنے بیٹھ کے، ایسی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ تو پھر جانور، پھر بیویاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جو اس طرح کی ریلیشن شپ کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ بھی بلیو کیجیے کہ ان کا بھی تعلق بالکل ہی وہ جو گدے کو جو چباڑی کے ساتھ مارا جاتا ہے وہ بھی ایسی ہو جاتی ہے. ہاں ہاں بالکل ان کی بھی کوئی ڈیسنٹ بات رہ ہی نہیں جاتی ہے. بالکل بالکل آئی ایگری ود یو. صحیح کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا یہ جو ایک وہ لطیفہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا. اب ڈسکشن بہت اچھی ہے تو میں میاں بیوی کے حوالے سے بالکل ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے کافی. تو وہ کہتی ہے کیا نام ہے کیوں مجھے مارا پیٹا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی انسان میں جس سے پیار کرتا ہے اسی کو تو مارتا ہے. وہ بھی اٹھا کے الٹا منہ پہ لگا دیتی ہے تو کیا میں آپ سے کم پیار کرتی ہوں؟ اچھا اس کی بھی میں آپ کو ایک میں بھی چلے آپ کو تھوڑی سی سیریس بات بتا دیتی ہوں. جب آپ ایک گھر میں ایک کام شروع کرتے ہیں نا تو دوسرا کہتا ہے میں بھی آزاد ہوں وہ کرنے میں. ہوا یہ کہ ہمارے ایک جاننے والوں میں انہوں نے اسی طرح بیوی کو مارا. اچھا جی وہ بیوی تو بیچاری کچھ نہیں کر پائی نا, تو وہ تو کمزور تھی. تو وہ جو 3 بھائی تھے ان کو غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کیا کام کیا, اس آدمی کی اتنی 4 چوٹ کی مار لگائی اس کی کو پسلیاں وسلیاں بھی ٹوٹ گئی. اب ادھر تھے بچے. دیکھیے نا آپ نے جب ایک چیز خراب کی ہے تو دوسرے لوگ بھی تو آپ ہی کی طرح کہ آپ سے غصہ نہیں برداشت ہو رہا تو دوسروں سے بھی تو نہیں غصہ برداشت ہوا نا. تو ہوا کیا کہ اب کیا ہوا, وہ پنچایت بیٹھی, وہ سارے چونکہ وہ صاحب بڑے خود بھی بڑے اچھی ان کی ریپیوٹ تھی. اب سارے علماء بیٹھے, اب سارے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بری ہے تو طلاق دو نا. طلاق کیسے دوں, میرے تو بچے, تو پھر بچے نہیں تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے, پھر سوری ہی رہ جاتی ہے اور کیا رہ جاتا. تو بات ہے کہ یہ تو بیوقوفی ہے نا. دیکھیں وہ والی ریت شروع کریں اپنے خاندان میں جس کو آپ نبھا بھی سکیں. بالکل وہی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو, عورتوں کو جسے کہتے ہیں نہ ہی مردوں کو دین کی سمجھ نہیں ہے, مسکنسیپشن ہے. اکثر عورتوں نے بھی, میرے پاس بھی جو کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں, انہوں نے نوز باللہ شوہروں کو ایسی اتنا اونچا بٹھا دیا ہے نوز باللہ کہ آپ باقاعدہ یعنی ورشپ کر رہے ہیں. ایسی نہیں, شوہر کو کہہ دوں یا اللہ میں تو جہنمی ہو جاؤں گی, وہ جوتے مار رہا ہے آپ کو, جو کچھ کر رہا ہے, مگر نہیں میں تو نہیں کہہ سکتی, میں تو کچھ نہیں. ارے یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا مجھ سے. ارے نہیں ٹھہر جائیے. پہلے مجھے لگتا تھا یہ بہت نیک عورتیں ہیں. آئے میں اب آپ کو بتاؤں ان عورتوں کا کیا چکر ہے. ان کو پتا ہے, یاد رکھیے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بیوی کا کام پتا ہے کیا ہے, شوہروں کی غلطیوں پہ پردے بھی ڈالنے, اولاد کو بھی سنبھالنا اور برادری کو بھی سنبھالنا. ٹھیک ہے, کوئی ان کو کچھ, برادری کو بھی سنبھالنا. ذرا تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے نا, یہ ہمارے جو سارا یہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ حرام کاریاں کرنے والا, ان سب کو جو کور دیا ہوا ہے, سب کو جو عزت بخشی ہوئی ان کی بیویوں نے دی ہوئی. اور کیا ہے کہ ان عورتوں کا کام یہ کیوں ان کو دیتی ہے, پہلے میرا خیال تھا یہ بہت نیک ہے اس لیے دیتی ہیں. نہیں جناب, سیدھی اقتدار کی جنگ ہے. ان کو پتا یہ چڑھتا ہوا سورج ہے, اس کا میں نے ساتھ چھوڑا تو میری اپنا اقتدار جائے گا. اچھا پھر یہی عورتیں کیا ہوتے ہیں, وہ ہم بچپن میں کہتے ہیں اوہو جب نئی شادی میرے سسرال والے نہیں نا مانتے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہسبینڈ نہیں سنتا. ارے 4 دن بعد بیٹے بڑے جاتے ہیں, وہ جی بچے نہیں سنتے ہیں نا. تو ہم عورتوں نے تو اپنے ایمان کو, اپنی ویلیوز کو ہر جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے نا, کہ وہ تو ہر جگہ پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو پھر یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم اتنی نیک بن کے بیٹھی ہیں نا کہ میں نے تو شوہر کی عزت سنبھالی, کبھی اف تک نہیں کیا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہماری کیا پوچھ ہونی ہے, جن کی نظروں کے سامنے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے تھے اور ہم جو ہے نا اس کو شربت کی طرح پی جایا کرتی تھی. ہم نے نہ اولاد کے سامنے وہ بات آنے دی, نہ اپنے سامنے آنے دی. اللہ معاف کرے, ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سن کے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ مسلمان ہیں. تو یاد کیجئے وہ بنی اسرائیل کا وہ جو عابد تھا, جب جبریل کو اللہ نے کہا کہ جائیے ذرا اس بستی کو الٹا دیجئے, تو کہنے لگے وہ تو بہت ہی عبادت گزار بندہ رہا ہے, وہاں پہ بیٹھا ہے. تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس پر سے عذاب شروع کرنا, کیونکہ اس کے سامنے میرے احکامات کی نافرمانی ہوتی تھی اور بیٹھا رہتا تھا. اتنی بھی اس کو غیرت نہیں آتی تھی, اتنی بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی. تو آپ کا محبت اور اخلاص کہاں گیا شوہر سے؟ آپ کو تو کوئی محبت نہیں ہے, آپ کا تو کوئی اخلاص نہیں ہے. آپ تو صرف اقتدار میں سے ساتھی حصہ لے رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں, جو سیدھی سی بات ہے. I'm sorry. لیکن میں تو اس کو یہی سمجھتی ہوں. بالکل. اچھا ایک صحابی تھے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے. اب یہ بھی تو ہے کہ عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت کون سی بات کرنی ہے. شوہر آفس سے آئے نہیں, کام سے آئے نہیں, اسی وقت تو ہم جھگڑے لے کر بیٹھ گئی, آج یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, قتل ہو گیا, لڑائی جھگڑا ہوا. بلکہ کیا کرتی ہیں کہ آفس میں بھی آدمی کام کے لیے گیا ہے, گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہو گئی, یا بچے نے کچھ کر لیا, وہ میٹنگ میں بیٹھا فون کر کے آپ آئیے, آج آپ کی اماں سے میری لڑائی ہو گئی ہے, یا آج بچے نے یہ کر لیا, محلے والوں نے یہ کر دیا ہے. اگر وہ جو ایک
सहाबी थे, उनकी वाइफ का क्या नाम था, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कि वो उनके बच्चे का इंतकाल हो गया था, उन्होंने अकेले, वो बेचारी ने सारा कुछ किया, और उनके शौहर जब वापस आए, उन्होंने बच्चे, आपका बच्चा यानी फौत हो गया, उसका जिक्र भी अपने शौहर से नहीं किया, क्योंकि जंग से लौटे थे वो, पूरा खाना खिलाया, पकाया, सारा कुछ किया, अपने आप को वो तकलीफ में रहती रही, मगर उन्होंने कहीं शो नहीं किया, सब कुछ, रात में भी सोए, सारा कुछ नॉर्मल जो एक मैरिड लाइफ होती है उसी तरह से गुजारा, और सुबह के बाद उन्होंने कहीं जाके इस बात का जिक्र किया कि आपका बच्चा फौत हो गया है। तो आप इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगी, बताएंगी, ताकि हम कुछ अपने जनरेशन को, आगे औरतों को बता सकें, यार अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाओ, उसके कुछ पैटर्न्स को ठीक करो। मेरी वालदा बड़ी अच्छी बात कहा करती हैं कि मैंने और आपने तो शौहर शौहर लगाई हुई है ना, सैयदा आसिया थी, देखें जरा उनकी आप कैसे, किन कितने बड़े बड़े उनके अहदाफ थे, अब उनके साथ मेरा और आप जैसों का क्या मुकाबला है। यही वजह है कि अल्लाह ने औरत को बहुत बड़े काम के लिए पैदा किया हुआ है, और हम सब की सब इस चक्रों में पड़ी हुई है कि इस मर्द को किस तरह कंट्रोल कर जाए, इसके हवासों पे सवार हो जाए, ना हम उसको कुछ करने देती हैं और ना हम खुद कुछ करती हैं, इस चक्कर में कि इसको हमने कंट्रोल करके रखना है। हालांकि ये आपने जैसे सहाबिया की बात बताई है, ये देखिए ये है कैरेक्टर, ये देखिए ये है ताकतवर औरत, ये देखिए इस औरत के साथ कोई मर्द वो जो है वो वाली आनाकानी कर सकता है जो हम जिसको समझते हैं कि जो बेचारी बनी हुई है, हमने खुदा बना के रखा हुआ है। खुदा तो अल्लाह की जात ही है ना, और ये है कि, और पता नहीं हमने इन सलाहियतों को अल्लाह को क्या जवाब दे रहे हैं, जो हमारी सारी की सारी अकल सिर्फ ससुराल को दगा देने में और शौहर को काबू करने में और उसके जो है ना पैसों का हिसाब रखने में, उसके व्हाट्सएप चेक करने में, इसमें जो हम गुजारते, कितनी बेवकूफी की बात है। ये कैसी लाइफ है? किसी को ऐसी लाइफ चाहिए? अच्छा, ये जो आप जादू टोने का भी जिक्र कर रही हैं, यहाँ पर भी मुझे एक वाकया याद आ गया। एक औरत गई उनके पास, मुफ्ती के पास गई, उसने कहा कि मुझे जो है वो मेरी और मेरे शोहर की और मेरी सास की हर वक्त बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें, कोई टोटका बता दें, कुछ बता दें कि मैं कुछ काबू पा लूं और मेरे घर से लड़ाइयाँ झगड़ा खत्म हो जाए। ये वाकया मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, तो शायद ये काम आ जाए किसी के। सही तो सही। उन्होंने क्या किया, अच्छा हमारी एक मेंटालिटी है ना लोगों की कि वो समझते हैं कि यार कोई पुड़िया दे दी या कुछ इस तरह से दे दिया तो बस वही हमारा घर जो है सब कुछ निजाम ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये मैं तुम्हें पुड़िया दे रहा हूँ, एक छोटी सी, एक उन्होंने वैसे छोटी सी पुड़िया दी और कहा इसको तुम क्या करना, जब तुम्हारी शौहर से और तुम्हारी सास से लड़ाई हो तो तुम इसको ये दांत खोलना या दांतों के बीच में दबा लेना और दबाए रखना, जब तक बोलते रहे बस तुम इसको दबाए रखना, तुम देखना कि कोई मसला नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब वो घर वापस खुशी खुशी आई कि अब तो मुझे वो नुस्खा मिल गया, मुझे तो वो पुड़िया मिल गई जिससे जादू होगा, ये होगा, वो जब लड़ाई हो अपनी सास से शौहर से वो पुड़िया जल्दी से मुंह में रख ले और वो बोलता रहे, उसके मुंह में तो पुड़िया जो है वो दबी होती थी, तो ना सास से लड़ाई हो ना उससे शौहर से लड़ाई हो। इसी तरह से उन्होंने कहा 1 महीना गुजार लेना, वो ऐसा करती रही। जब वापस गई तो उसने बताया कि आपने वाह जो है शेख, आपने क्या मुझे नुस्खा दिया कि जब ऐसा हुआ मैंने इस पर अमल किया, तो इसमें आपने ऐसा क्या लिख दिया था? तो उन्होंने कहा कि उसको खोल के देखो, वो खाली पड़ जाता। उन्होंने कहा जब तुम मुंह पे रखती थी तुम्हारी जबान बंद रहती थी, तुम जवाब नहीं देती थी। सही जवाब और औरतों को बस जुबान पे चलता है, जुबान का जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं कि खुद को भी तकलीफ होती है कि यार ये तो मुझे मेरे ज़हन में था ही नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती थी, तो मैंने ऐसा कर दिया। यही तो वजह है कि औरतें ज्यादातर जो जहन्नुम में औरतों की तादाद ज्यादा उनकी जुबान की वजह से तो होगी। उनकी जुबान की वजह से बहुत सारी जगहों पे औरतें वो बात कर जाती हैं जो कि जिस पे उनको खुद भी यकीन नहीं होता। अच्छा, एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, वो ये है मर्द गलत रवैया रखते हैं, मुझे पता है, लेकिन होता क्या है, मर्दों के गलत रवैये की वजह से हम भी अपना रवैया गलत कर लेती हैं खवातीन। अच्छा, अब उसके साथ ये होता है मसला हल होने के बजाय गलती की तरफ चला जाता है। ये आपने जो कहानी सुनाई है, मैं इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगी हूँ। वो एक खातून आई ना, अपनी माँ को कहने लगी, अम्मा मेरे शौहर के तो जुल्म अब इतने बढ़ गए हैं कि या तो मैं खुद मर जाऊं या इसको मार दूं। ठीक है, अब आगे बाकी कहानी का आपको भी पता है, वो हुआ, अम्मा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें स्लो पॉइजन ला देती हूँ, लेकिन तुमने करना ये है कि 2 महीने के अंदर इसने असर करना है, और तुमने क्या काम करना है कि ये जो है ना उसके साथ रवैया अच्छा कर लेना ताकि इसके कत्ल का इल्जाम तुम पे ना आए, तो इसको खाने में मिला के देती रहना। अब जनाब वो तो 15 दिन ही गुजरे तो वो तो मामले सारे हल हो गए ना। ठीक है ना, देखिए गुनहगार से नफरत नहीं की जाती, गुनाह से नफरत की जाती है। गुनाह से नफरत। जब हम गुनहगार से नफरत शुरू कर देते हैं ना, तो फिर तो वो दोनों की एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही होती है।
اصلاح والی بات تو کوئی ہوتی نہیں. آپ کبھی میاں بیوی کے جھگڑے سنے؟ میرے پاس آتے ہیں جھگڑے 3 گھنٹے کے بعد میں صرف دونوں کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے, میں نے صحیح کیا تھا, اس نے غلط کیا تھا. میں بار بار ان کو لا رہی ہوں, آپ یہ بتائیں آپ چاہتے کیا ہے؟ جی میں تو صلح کرنا چاہتا ہوں, میں نے تو ہر کوشش کی ہے صلح کرنے کی. آپ صلح کرنا چاہتے ہیں, صرف ایسا کیجئے ان کی بات سن لیجئے, وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, ان کو جس تکلیف ہے اس کی طرف توجہ دے لیجیے. اچھا چلے ہم اس کہانی کی طرف آتے ہیں. اب وہ 15 دن نہیں گزرے, وہ تو بھاگ کے گئی اماں کے پاس, اماں وہ تو ٹھیک ہو رہے ہیں, میں وہ زہر کو کیسے واپس کروں. تو اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے. تو بات یہ اصل میں یہ ہے کہ برائی کو کبھی بھی ہم برائی کے ساتھ نہیں مٹا سکتے, اچھائی کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں, چونکہ میں ایک سائیکولوجسٹ بھی ہوں, آپ کو گھر کے اندر بہت خرابی ہے نا, ساس اماں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, ارے سیدھی بات کی شوہر صاحب سننے کو ہی نہیں تیار ہے, 3 کی گھنٹے کی بحث کے بعد نتیجہ وہی ڈھاک کے پاس. آپ چھوڑ دیجئے ان کو صحیح کرنے کی کوشش, تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو صحیح کر لیجیے, ایک تھوڑا سا نظام بنا دے. بیٹیوں کو میں نصیحت کیا کرتی ہوں, بیٹا ساس کے لیے نا دن کا کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی تمہارے حالات کے مطابق ہے نا, خود ہی مقرر کر لو, 9 سے 10 اور شام سے 6 سے 7, جو بھی آپ کی سیٹنگ ہے. آپ کے بچے زیادہ ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ مقرر کر رہے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس لیے مقرر کر لو کہ اگر تم نے وہ نہ مقرر کیا تو ساس 24 گھنٹے مانگے. 24 گھنٹے دینے سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم نے وہ 6 سے 7 والا اور شام کو جو ہے نا صبح سے 9 سے 10 والا وقت دے دیا. اس میں آپ ان سے کہیں آپ مجھے بات بتائیں, آپ نے جو مجھے کام بتانے میں اس کے اندر کروں گی, میں نے آپ کی بات سنی ہے, اور اپنے دل میں پکی کر کے جائیں کہ یہ میں نے بس ان کی بس بات سننے کے لیے جانا. آپ دیکھیں کہ ایک دم آپ کے مسائل کیسے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے, مجھے تو کبھی دیکھتی نہیں ہے, میرا تو کبھی کام ہی نہیں کیا. اور بالکل یہ اسی طرح شوہر کے ساتھ بھی چلتا ہے. کوئی چھوٹا سا آپ اپنے آپ کو پابند کر لیجئے. مرد کو بھی نظر آتا ہے, یاد رکھیے گا ہر بندہ اپنا گھر بچانا چاہتا ہے. کوئی شوہر بیوی کو تنگ کرنے کے لیے یا گھر خراب کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرتا, وہ تو اپنے آپ پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جھگڑے کے اندر ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے چپ کر جاؤ, ہم سے چپ ہوا نہیں جا رہا ہوتا, ہے نا. آپ نے دیکھا تو بات ہے کہ جو ہوا نہیں جا رہا, اس کو طرف ذرا ہم کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے اتنی شرمندگی نہ مرد کو نہ عورت کو, گھر ٹوٹ جائے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. بالکل. اچھا ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں, یہ اس کے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی, صرف 3 سوال ہیں, پھر ہم ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں تھوڑا سا پیچھے آؤں گی نکاح نامے کی طرف. کیا یہاں جو یہ میرج کانٹریکٹ ہے اس میں کہیں مینشن ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, آپ کی ڈیوٹیز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, اس میں کچھ آپ رد و بدل کر سکتے ہیں, کیا اس میں کچھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نے سوال کیا تھا نکاح نامے کے بارے میں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, نکاح نامہ ہمارا خاصاً پاکستان کا خاصا اچھا ہے. اس میں ہم نے تو کبھی, اگر آپ نے نظر ڈالی ہو اپنے نکاح نامے پہ, ہم نے تو کبھی اس کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. اس پہ ایک لمبا سے لائن وہ لگا ہوتا ہے. جی ہاں, کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. ویسے اس کی طرف توجہ کی جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. تو نکاح نامہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو شادی سے پہلے کورسز کرائے جاتے ہیں نا, اس کے اندر باقاعدہ کورسز کرائے جائیں, اس کے اندر نکاح نامہ پڑھایا جائے. اس میں انہوں نے بہت ڈھیر ساری چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے ٹچ کی ہوتی ہیں, جن کی حقیقت ہے شادی ہوتے ہی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیے جس وقت شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو دونوں پارٹیز پوری سیکریفائس کے لیے تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سیکریفائز اس وقت گزر جاتا تو لڑائی میں تو پھر کوئی سننے کے موڈ میں نہیں نا ہوتا. تو جتنی پلاننگ اچھی ہو جائے اتنا آؤٹ کم اچھا. ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے لڑائی سے بڑی بیوقوفی کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذرا عقل مندوں کی طرح حل کیجیے نا. مسئلے کو حل کریں, دوسرے کو غلط بنانے کا کیا فائدہ, غلط کرنے کا کیا فائدہ. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں گی کہ اگر کوئی شوہر ہے یا بیوی اپنے جو بھی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر لگائی ہوئی ہیں, ان ڈیوٹیز کو پورے نہیں کر رہے دونوں, تو اب کیا رائٹ ہے مرد کے پاس, وہ کیا کر سکتا ہے, اور کیا رائٹ ہے عورت کے پاس, وہ کیا کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جیسے طلاق میں جو حلال چیزیں اس میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے, مگر کیا کنڈیشن ہے, کیا لیول ہے کہ جب عورت جا کے خلا جو ہے مانگ سکتی ہے, اور اس کو مانگ لینی چاہیے, کیا کنڈیشن ہے؟ اچھا جی, جہاں تک طلاق کا تعلق ہے نا, اللہ نے مرد کو اگر طلاق کا رائٹ دیا تو عورت کو خلا کا رائٹ دیا. ٹھیک ہے نا. ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں طلاق کیسی ہونی ہے یا خلا کیسی ہونی ہے. ہم صرف اس بات پہ کرتے ہیں کہ کون سی سچویشن ہے جس میں عورتوں کو جو ہے نا اپنا حق استعمال کر لینا چاہیے, کیونکہ آج ہم عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے سب سے پہلے جو اللہ کے حقوق توڑنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے حقوق میں لازم خراب کرے گا. تو کوشش کیجیے گا کہ اپنا رشتہ توڑنے کی بنیاد جو ہے نا کسی اسلامی وجہ کو بنائیے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا, اب اس سے آگے آئیے. باقی میں آپ کو اتنا بتا دوں, ہم لوگوں کو لگتا بہت ہے رشتے توڑنا آسان لگتا ہے. اچھا, مرد کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا, بیویاں بڑی عورتیں بھی کہہ لیتی ہوں گی میں کھلا لے لوں گی, مجھے بھی بڑے مل جائیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تعلق اللہ نے ٹوٹنے کے لیے بنائے نہیں ہوتے ہیں. خونی تعلق تو ٹوٹتے ہی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہوتی ہے کاش کے یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں آسانی سے. یہ نہ بٹن دبنے کے ساتھ ٹوٹتے ہیں نہ بٹن دبنے کے ساتھ جڑتے ہیں. اللہ اس میں دل لگاتا ہے. اور ہم لوگ تو چونکہ ہر وقت ایک طلاقوں کے ساتھ لڑائیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ بلیو کیجئے ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر مقدمے کیے جا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیا اندر سے خواہش ہوتی ہے کسی طرح میرا گھر بن جائے. یعنی دل بھر کے ایک کو لگاؤ زور سے تھپڑ, اور اس کو پلیز میری عزت کیوں نہیں کر رہے, مجھے اہمیت کیوں نہیں دے رہے. ذرا سوچئے گا اس طرف, ہم اپنے اہداف کو کلیئر کریں. تو باقی یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ ایک عورت کے دل میں, اللہ نے, امام ابن القیم کہتے ہیں کہ نکاح کا پہلا مقصد محبت ہے دونوں سائڈ سے. اور جس بھی کسی وجہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے نا, ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش نہیں رہ جاتی ہے, وہ ہر وجہ سے خلا کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے, باقی دیکھ لیجئے بندے مارکیٹ میں یہی والے ہیں, انسان انہی کمزوریوں کے ساتھ ہیں. جن کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اگلے والے بھی ایسے ہی ہیں. تو دیکھ لیجئے گا شاید اس کے ساتھ تو آپ کی کوئی وابستگی اور بھی تھی, کوئی اور بھی, کوئی کئی دفعہ خاندان ہوتا ہے, کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھ لیں جو ورکنگ ان پہ کرنی ہے, اگر ان پہ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. ہمارے پلیٹ فارمز پہ ہم سن رہے ہوتے ہیں نا, عورتیں اپنے مسئلے لکھ رہی ہوتی ہیں, تو نیچے میں دیکھتی ہوں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عورتوں کی. اچھا, جو مسئلہ پلیٹ فارم پہ لکھ رہا ہے اوبویسلی آپ کو کہانی تو پتہ ہی نہیں ہوتی, وہ تو اپنی سائڈ کی سٹوری لکھ رہی ہوتی ہے عورت, مسئلے کا حل مانگ رہی ہوتی ہے. اس میں جو پلیٹ فارم میں عورتیں لکھ رہی ہوتی ہیں, ارے تمہارے میاں نے ایسا کر دیا, اب بھی اس کو چھوڑ دو, نکل جاؤ تم باہر, جا کے اس سے خلا لے لو اور سب ختم کر دو. میں کہہ رہی ہوتی ہوں یار ایک یہ تو بتا دو اس کو, کہہ تو رہی ہو خلا لے لو, یہاں سے نکل جاؤ, مگر کیا تم نے اس کے لیے ایک شیلٹر کا انتظام کر دیا ہے؟ یا اس کے جب فائنینشیل وہ نکلے گی یہاں سے کدھر جائے گی؟ ایک خلا یافتہ عورت کا, چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا. نہیں, معاشرے کو بھی چھوڑیں. دوسری بات ہے کہ اس خلا کے اندر آپ کا کتنا کردار تھا. بھی آپ نے وہ جو دانتوں میں رکھنے والی بات جو بتائی ہے, کیا آپ نے وہ کر لی ہے؟ وہی تو, وہ دانتوں میں رکھنے والی بات اگر تو آپ کر بیٹھی ہیں, اتنا ہی وہ نکما آدمی نکلا کہ وہ آپ کی اس کے باوجود بھی اس پہ نہیں ہوا, تو چلے مجھے سمجھ آتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ ایک دفعہ چھوڑنے کا ارادہ کر دیں تو ریگریٹس لے کے نہیں ساتھ جائیے گا. بندہ پچھتاووں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا کہ شاید میں یہ کر لیتی تو میرا گھر بچ جاتا. تو دیکھ لیجئے اپنی سی پوری کر لیجئے, باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہی تقدیر تھی تو کوئی بات نہیں, اللہ اپنے بندوں کو کافی ہو جائے گا. لیکن ریگریٹس کے بوریاں اٹھا کے نہیں نکلیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ اللہ میں دنیا سے جاؤں یا میں کسی جگہ پہ موجود نہ ہوں نا, تو لوگ میرے بارے میں بات اچھی کریں. تو سوچئے کہ آپ کسی کے گھر سے نکل کے جائیں تو وہ بندہ کہے جان چھوٹی شکر ہے چلی گئی ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے ایک انسان کی کوئی بے عزتی نہیں ہے. اس کے وجہ ایک بندہ کہے کہ نبھی نہیں, ورنہ اس کی بڑی خیر و برکت تھی. تو سوچئے گا اس بات کو. میں نے تو اپنی تعلقات کی بنیاد اس بات کو بنایا ہے. دیکھیں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ختم کیجئے. رشتے ٹوٹنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر میری بہو کو یا میری بیٹی کو یا میرے داماد کو یہ نہ لگا کہ یہ خیر میرے لیے بن کے نہیں آئی, تو میں تو پھر ہمسائیوں سے بھی بدتر ہو گئی نا. میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں ہمسائی جیسا ہی اچھا سلوک کر لیتی. سوچئے گا ذرا اس بات کی طرف, اپنی ذات کی طرف توجہ دیجئے گا. دوسروں کی تو باری بعد میں آئے گی نا, پھر تو بڑی ڈھیر سارے لوگوں کو جواب دینے ہوتے ہیں. باقی وہی بات ہے جب سے ہم مردوں کی بات کر رہے تھے, نہلے پہ دہلا مارنا ہے تو تماشے خود بھی بنا دیجئے, دوسروں کے بھی بنا دیجئے, مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور میڈلوں کے ساتھ رشتے تو بنتے نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو دنیا میں طلاق ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طلاق کی وجہ بھی یہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتائیں, سائیکولوجیکلی اس وقت ڈوپامین جو ہے نا, یہ جو ہم سارا یہ سوشل میڈیا کا یوز ہے اور یہ جو سب اتنا زیادہ ڈوپامین یوز ہو رہا ہے, جو کہ پرانے زمانے میں جو ہے کتنا 2 تک ہوتا, 1 ہوتا تھا پوائنٹ, اس بعد کچھ بڑھتے تھے, آج وہ 4 تک 5 تک پہنچ رہا ہے. ڈوپامین خود غرضی کا جو ہے نا وہ ہارمون ہے, وہ خود غرضی کا کیمیکل ہے. 2 خود غرض لوگ کبھی کسی جگہ پہ کامیاب نہیں ہوتے. میاں بیوی کو چھوڑ دیجئے,
وہ کاروبار نہیں کر سکتے, وہ باپ بیٹے کے طور پہ نہیں رہ سکتے, وہ بہو ساس کے طور پہ نہیں رہ سکتے, وہ لوگ جو ہے بیٹی اور ماں کے طور پہ نہیں رہ سکتے. خود غرضی جو ہے نا, یہ جو ہے یہ تعلقات کی ایک ہی جو ہے وہ بات ہے. جتنا بندہ دینے کی کوشش کرتا ہے اتنے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, what goes round comes round, جو جاتا ہے وہی آتا ہے. تو یہ تو دنیا کی بات ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم مائیں ہر جگہ پہ کیوں کامیاب ہیں, بتائیے مجھے. ایک جو ہے نا مجرم عورت ہے جس نے کسی کو قتل کیا, ماں کے طور پہ وہ اسی طرح معزز ہے. ایک جو عورت ہے جو کہ خود چوری کرنے والی تھی, زانیہ تھی, لیکن ماں کے طور پہ اس کی وہی عزت ہے, وہ اتنی ہی سیکریفائزنگ ہے, کیونکہ ماں انکنڈیشنل دیتی ہے. اور دیکھ لیجیے اولاد ماں کی جو ہے وہ برداشت کرتی ہے, بھرم رکھتی ہے, ماں کی خدمت کرنے کو اعزاز سمجھتی ہے. مائیں کامیابی ہمیں نظر آتی, حالانکہ ماؤں کی زندگی دینے کا نام ہے. یہ جو ڈوپامین کی آپ نے بات کی ہے اس سے میں 200% ایگری کرتی ہوں, اور یہی وہ وجہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجہ ہے, مگر ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک تو ڈوپامین بھی ہے, دوسرا یہ کہ بلکہ دو ایک فیکٹرز. چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو اور بھی کہوں, عموماً ابھی میں نے پچھلے دنوں میں ایک نا وہ سروے پڑھ رہی تھی, کسی نے باقاعدہ وہ کیا ہوا تھا, یہ لو میرجز کیوں ناکام ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ لو میرج کے اندر, حیرت کی بات ہے, لو میرج کو تو نہیں نا ناکام ہونا چاہیے. اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے, اس میں تو صرف یہ ہوتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ تو بات ہوتی نہیں کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. وہ تو جب شادی ہوتی ہے تو ایک دم اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, تو بندہ فوراً ٹوٹلی فیل ہو جاتا ہے. تو یہ تو صرف یہ کہ وہ مجھے چاند کی طرح لگ رہی ہے, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, مجھے اس کے بغیر سانس نہیں آ رہا. اٹس آل اباؤٹ یو, ویئر از شی. یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا, کوئی رشتہ نہیں چلے گا. صحیح. اور دو اور بھی بڑی وجہ ہیں, اگر آپ مجھ سے ایگری کرنا چاہیں یا اگر ڈس ایگری بھی آبویسلی اٹس اوکے, مگر آپ اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں شادی کی ناکامی کی دو بہت بڑی وجہ, اور طلاق ریٹ جو ہمارا ورلڈ وائڈ جو انکریز ہو رہا ہے اس کی انفیکٹ 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیملی کا دخل بہت زیادہ ہے. عورت صبح شام اپنی اماں کو فون کر رہی ہوتی ہے, شوہر نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اماں تم بتاؤ, اور اماں اس کو وہ باتیں بتاتی ہیں جس سے گھر آبویسلی بنانے والے نہیں ہوتے. ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب جو آپ نے ڈوپامین کی بات کی ہے, سارے کے سارے انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کیا ہو گیا ہے, شادی سے زیادہ یہ ہو گیا, جیسے ہم نے دیکھا ہے یہ عامر لیاقت صاحب جو ایک ریناؤنڈ بہت سارے تھے, اس طرح سے ہیں انفلوئنسرز وغیرہ. کیا کرتے ہیں عورتیں یا مرد, ایک انفلوئنسر سے شادی کر رہے ہیں اور ان کا شادی سے زیادہ فوکس یہ ہے کہ اس کے فالوورز میرے پیج پہ آ جانے چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں جتنے ٹک ٹاکرز ہیں یا جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں جو بڑے مشہور ہیں, ان کی آپ نے دیکھا ہے جن عورتوں نے ان سے شادی کی ہے وہ 1-2 ماہ کے بعد شادی ختم کر دی اور سارے فالوورز لے گئی ہیں, اپنے پیجز بنا لیا انہوں نے. ایگزیکٹلی. دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ یہ شادی سے زیادہ جنگ ہے مشہور ہونے کی. تیسری وجہ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ وجہ ہے کہ اب شادیوں میں وہ والی جو ایک سنت والی شادی ہوتی تھی جس میں مسجد میں جا کے نکاح کیا جاتا تھا, کھجور کھایا جاتا تھا, اب تھیم پارٹیز ہو رہی ہیں, باقاعدہ بڑے بڑے ویڈنگ پلانرز ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے, سود لے کر ادھار لے کر شادیاں کی جا رہی ہیں, اپنے آپ کے مکان پلاٹ بیچ کے شادیاں کی جا رہی ہیں, اور شادی کے اندر باپ بھی ناچ رہا ہے, گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ تمام ناچ ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہے ہیں. اپنی فیملی کے ممبرز بیٹھ کر, اپنے بھائی, آپ کے باپ, آپ کی بہنیں, آپ کی کزن, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ان تمام ویڈیوز کو مشہور ہونے کے چکر میں سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں. یہ بھی بہت وجہ ہے جس میں خیر ہی نہیں ہوگا. جس شادی میں ڈانس گانا یہ سارے ناچ وغیرہ اور اتنا خرچہ جو اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے, تمام آپ چیزیں اسلام کے اور جسے کہتے ہیں دین فطرت کے اگینسٹ آپ ایک شادی کر رہے ہیں. اس شادی میں خیر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی بگننگ ہی غلط ہے, شروعات ہی غلط ہے. میں یہ سمجھتی ہوں آپ نے یہ تینوں بڑی زبردست جو ہے نا وجوہات بیان کی ہیں, اور اللہ کرے کہ اگر ہم ان کو بھی آج اپنے موضوع کا حاصل سمجھ لیں تو میں سمجھوں گی کہ یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جہاں پہ صرف اور صرف لینا انوالو ہو جائے کہ میں فائدہ کیسے اٹھاؤں, تو وہاں پہ بننا کیا ہے. اور سب سے بڑھ کے کام خیر کا تھا, اس کو کیا اپنے شر کے اعتبار سے, تو برکت کہاں سے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. کوئی ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں آخر میں؟ میں یہی عورتوں کو ایڈوائس دوں گی کہ اپنے آپ کو پہچانیں اور وہ کریں جس کو آپ صحیح سمجھتی ہیں.
یہ جو ہمارا سب سے ہماری ناکامی کی وجہ یہ میں دل کی بہت اچھی ہوں لیکن وہ انہوں نے ایسے کیا تو پھر میں نے ایسے کیا. یعنی دوسرا اتنا آپ کے اوپر انفلوئنس رکھ سکتا ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ سے جو مرضی کرا لے, وہ آپ کو غصہ دلوا لے, جو مرضی کروا لے. تو بات ہے آپ کی اپنی ویلیوز کہاں گئی؟ اپنی ویلیوز کو قائم رکھیے, اپنی ذات کو اہمیت دیجیے. آپ اپنی ذات کو اہمیت دیں گی, آپ کو سب لوگ پھر آپ کو اہمیت دیں گے. یہ مجھے بیچ میں بیٹھے بیٹھے واقعات یاد آ جاتے ہیں. یہ جو آپ نے دل کے اچھا ہونے کی بات کی ہے, اکثر ہم اپنے دیسی معاشرے میں دیکھیں وہ جو آدمی مارتا پیٹتا ہے نا اپنے گھر میں, تو ہاں ہاں ساس بھی اور گھر کے بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں, بیٹا اگر 2 جوتے مار لیے تو کوئی بات نہیں, گزارا کر لے, دل کا تو اچھا ہے. ہاں نہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے, اور جو زبان پر ہوتا ہے وہی عمل میں ہوتا ہے. یہ بہت سب سے اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں ہوں تو اوپر سے تو جو مرضی کر رہی ہوں, میں دل کی اچھی ہوں. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کو تو رب نہیں مانتا تو میں اور آپ کیسے مانیں گے؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت مزہ آیا آج کے سیشن میں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آئندہ بھی اپنے پروگرامز میں بلاتے رہیں گے, ڈفرینٹ ٹاپکس میں بات کرتے رہیں گے, آپ سے سیکھتے رہیں گے. جو اس وقت ہمارے مہمان گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ آسیہ بدنی کو آلریڈی جانتے بھی ہیں, مگر پھر بھی میں بتانا چاہوں گی کہ آپ ان کو یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ اور فیس بک کے اوپر الکتاب-21 کے نام سے فالو, لائک, سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں. سیدات گلوبل کیا ہے, کن پیرامیٹرز کے اوپر وہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے آپ ابراہیم قریشی کو یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, فیس بک, سب جگہ پہ لائک, سبسکرائب, فالو کیجیے. دوبارہ میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.